اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید 22ویں پارے میں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ وقلن قولا معروفا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو ارشاد فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے نبی کی بیویوں جب تم بات کرو تو بات میں نرمی اور نزاکت نہیں بلکہ سختی سے بات کرو، تاکہ سننے والا اپنے دل میں یہ گمان نہ کر بیٹھے اور دل میں اس کے فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اور اچھی بات کرو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تو یہاں پر بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ کہ روکا جا رہا ہے۔ تو عورت جب بھی بات کرے تو وہ اس کے لہجہ سخت ہو، نرم لہجے میں نہ ہو، تاکہ سننے والا یا کوئی غیر محرم اس کے دل میں کوئی فتنہ اور فساد اٹھ کھڑا ہو۔ شریعت نے صرف اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سے آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں عورتیں جہاد میں حصہ لیتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور یہ ایک معاشرے میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ امام بخاری نے بالخصوص کتاب الجہاد میں اور باب باندھا ہے، باب غزوۃ المرأہ، یعنی عورت کا جنگ میں حصہ لینا، اس کا باقاعدہ باب امام بخاری نے بخاری شریف میں باندھا ہے، جس میں ایک حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام بنت ملحان کے گھر جلوہ افروز ہوئے، حضرت انس روایت کر رہے ہیں، تو ٹیک لگائی اور سو گئے، اور پھر ہنسے تو انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ فرمایا میری امت کے کچھ افراد رائے خدا میں اس سبز سمندر پر سواری کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شمار فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اسے ان میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے اور پھر ہنسے، اور پھر اسی طرح پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی طرح جواب دیا۔ انہوں نے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے مجھے اس گروہ میں شامل فرما لے۔ فرمایا تمہارا شمار پہلے گروہ میں ہے نہ کہ دوسرے میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبادہ ابن صامت سے نکاح کر لیا، پھر یہ حضرت معاویہ کی بیوی بنت قرظہ کی ہمراہ بحری سفر پر نکلیں، جب واپس لوٹی تو اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں، لیکن اس سے گر پڑیں اور جان بحق ہو گئیں۔ اس حدیث پاک سے یہ ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ وہ بحری سفر پر نکلیں، یعنی گھر سے نکلیں۔ پھر آگے آپ چلیے آگے دیکھتے ہیں، ایک اور روایت ہے امام بخاری نے اسی باب الغزوہ میں غزوۃ المرأہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہم دور ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ دونوں نے اپنے دامن سمیٹے ہوئے ہیں، اور میں ان کے پیروں کی پازیب دیکھ رہا ہوں۔ دونوں اپنی پیٹھ پر پانی کی مشکیں لاتیں اور پیاسے مسلمانوں کو پانی پلاتی تھیں، پھر لوٹ جاتیں اور مشکیزیں بھر کر لاتیں اور پیاسے مسلمانوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اس حدیث مبارکہ سے کھل کر بات واضح ہو گئی کہ عام عورتیں نہیں بلکہ امہات المومنین حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں غزوہ میں جاتی، غزوہ جنگ احد میں، اور وہاں پہ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2724 ہے، جس میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے پھر امام بخاری نے ایک حدیث اور نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کی مستورات میں کچھ چادریں تقسیم کی، ایک عمدہ چادر باقی بچی رہی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المومنین یہ رسول اللہ کی اس صاحبزادی کو دے دیجئے جو آپ کے حرم میں ہے۔ ان کی مراد ام کلثوم بنت علی سے تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ام سلیت زیادہ حقدار ہیں، اور ام سلیت انصار کی ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور یہ اس لیے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ جنگ احد میں ہمارے لیے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں۔
مشق بھر بھر کر لاتی تھیں۔ کون؟ حضرت ام سلید انصار کی عورتوں میں سے تھی، تو ان کو چادر دینا حضرت عمر فاروق نے پسند فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی گھر سے نکلتی، غزوہ میں میدان جنگ میں جاتی اور پانی بھر بھر کے زخمی کو پانی پلاتی تھیں۔ اگلی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، کتاب الجہاد والسیر میں، حدیث نمبر ہے 1447۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جہاد کیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ناسخ ہو گئی ہے، بعد میں منسوخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کیا، بعد میں اگلی حدیث آئی۔ تو یہ دیکھیں کہ 7 بار جہاد کیا ہے۔ غازیوں کی منزل میں ان کے پیچھے رہتی تھی اور ان کے لیے کھانا پکاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور بیماروں کے علاج کا انتظام کرتی تھی۔ حوالہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ معزز سامعین، پھر مسلم معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہے، ایک کردار ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت عزت اور تکریم عطا کی ہے۔ معاشرے کا ایک مؤثر اور باوقار شہری کی حیثیت اسلام نے عطا کی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں عورت کا ایک نمایاں کردار ہے، چاہے وہ سیاسی و انتظامی ہو، سفارتی کردار ہو، کوئی ریاستی ادارے میں کوئی شعبہ ہو، تو اس میں عورت کو بہت مقام حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ روایت حدیث میں، قرات میں، کتابت میں، شعر و ادب میں اور دیگر فنون میں بھی بے شمار خواتین مہارت کی سند رکھتی تھیں، اور جن کے نمایاں ان کے کارنامے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت حدیث میں، فقہ و قانون میں، تاریخ میں اور علم الانصاب میں آپ کا بہت نمایاں مقام تھا، اور شعر میں، پھر طب میں، پھر علم نجوم میں آپ بہت ملکہ آپ کو حاصل تھا۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر روایت حدیث میں، حضرت ام عبداللہ ابن زبیر روایت حدیث میں بہت مشہور تھیں۔ آپ آگے دیکھتے چلے آئیں کہ کچھ ایسی وہاں پہ اس وقت اوائل دور میں اتنی مبارک خواتین گزری ہیں کہ جن سے صحابہ نے روایت لی ہے، احادیث کی روایت لی ہیں، جن سے میمونہ بنت سعد، ان سے حضرت علی نے روایت کی ہے، حضرت علی نے روایت کی ہے، اور اسی طرح کریمہ مروزیہ، ان سے امام بخاری نے اخذ حدیث کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے عورتوں سے، اور عورتوں کو پڑھانا اور سامنے بیٹھی نہ ہوں خواتین، تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، اسلام میں تاریخ بھری پڑی ہے۔ امام بخاری لے رہے ہیں حدیث، اسی طرح حضرت علی لے رہے ہیں، فاطمہ بنت عباس بہت بڑی عالمہ، فقیہ، واعظہ، اور مصر اور دمشق میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا، عالمہ تھی۔ اور حضرت مزنی ایک صحابی ہیں، ان کی بہن، ان سے امام شافعی سے کسب علم امام شافعی نے کیا ہے۔ نفیسہ بنت حسن تابعین میں سے ہیں، اور فخر النساء سیدہ شہیدہ، ادب اور تاریخ میں بہت بڑی مشہور اور نامور عالمہ تھی۔ پھر اسی طرح تاریخ کی بیسیوں درجنوں ایسی خواتین ہیں جن سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور ان کے اپنے اپنے شعبے میں بہت بلند مقام تھا، طب میں، فقہ میں، اور شاعری میں، اور اسی طرح حدیث میں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھتیجی 634 ہجری میں حلب کی والیہ رہی ہیں، حلب شہر کی سیدہ حنیفہ خاتون۔ اور پھر امام ابن عساکر بہت بڑے چوٹی کے محدث گزرے ہیں، امام ابن عساکر،
انہوں نے 80 سے زائد خواتین محدثات سے روایات لی ہیں۔ تو ان سارے دلائل اور شواہد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاتون قرآن اس پر قطعی دلیل قرآن کی طرف سے آ جاتی ہے، جو میں نے شروع میں آیہ کریمہ پڑھی ہے، تو اس کے بعد حدیث لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب قرآن واضح طور پر آیت قطعیہ سے قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ سطر نہیں ہے۔ صحابہ کرام جاتے اور امہات المومنین کے جو چیز ہوتی تھی وہ لیتے تھے، پردے میں مانگتے تھے وہ آواز سے۔ تو عورت کی آواز سننا اور عورت سے بات کرنا اور عورت کا مرد سے بات کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے جو منع کیا ہے شریعت نے، وہ یہی کہ اس کی آواز سخت ہو، دھیما لہجہ نہ ہو، دبی ہوئی آواز نہ ہو، بلکہ سخت آواز ہو، تاکہ مرد کے اگر وہ اس